ہم سب اس نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہماری زندگی میں یہ عظیم نسبت ہمیں حاصل ہے۔ اس کے بعد میں ایک آیت کریمہ اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی بات مختصر، چونکہ بہت سارے علماء، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن کریم جس کی نسبت سے آپ اور ہم جمع ہیں اور ہم سب کو یہ شرف حاصل ہے اور اللہ کا انتخاب ہے، اس تعلق سے اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حضرت مولانا آفتاب اظہر صدیقی صاحب میڈیا کی دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ مکیہ کشن گنج میں ہم لوگوں کی حاضری ہوتی رہتی ہے، اور حضرت مولانا الیاس مخلص صاحب دامت برکاتہ جو جمعیت علماء کے اہم ذمہ داروں میں ہیں، اور جمعیت علماء کا جو ایک فرنٹ ہے اصلاح معاشرہ کمیٹی، اس کے بھی ذمہ دار ہیں، اور مجلس احرار اسلام ہند ایک تنظیم ہے، اس کی بھی آپ صوبائی صدر ہیں۔ اصل میں حضرت مولانا الیاس مخلص صاحب کو شروع سے ہی تعلیم و تعلم کا، درس و تدریس کا شوق رہا ہے۔ ان کی زندگی جو لگ بھگ 30 سال پر محیط ہے، وہ سعودی عرب میں گزری ہے، مکہ اور مدینے کے پاس گزری ہے، اور اس حجاز مقدس میں رہ کر آپ نے دینی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ بیک وقت مسجد کے امام بھی تھے، اور جو حفظ کراتی ہے ایک تنظیم جمعیت تحفیظ القرآن، اس کے مدرس بھی رہے، مشرف بھی رہے، یعنی نگراں بھی رہے۔ تو یہ سعادتیں آپ کو حاصل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے کتنے عمرے کیے شاید وہ بھی نہیں گن کر بتا پائیں گے۔ تو اس حجاز مقدس میں رہ کر آپ کا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ آج ہی میں حدیث پڑھا رہا تھا، تو بخاری کے اندر حدیث آئی کہ قرآن پاک کو جمع کیسے کیا گیا، باب جمع القرآن۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا قرآن لکھا جا چکا تھا، لیکن وہ مختلف جگہوں پر تھا۔ کسی صحابی کے پاس چند آیتیں ہیں، کسی صحابی کے پاس چند سورتیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، تو اس سے جنگ لڑنے کے لیے، اس سے قتال کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک قافلہ، ایک لشکر بھیجا تھا، جس میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے تھے، اور جو شہید ہونے والوں کی تعداد اکثر حفاظ کی تھی، قراء کی تھی، جو قرآن پاک کو جانتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا، جنگیں ہوتی رہی، لوگ شہید ہوتے رہے، تو حفاظ کی تعداد کم ہو جائے گی، قرآن پاک کو محفوظ کیسے کیا جائے؟ تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن پاک کو جمع کیا جانا چاہیے۔ یہ جو قرآن پاک کا نسخہ مختلف جگہوں پر بکھرا ہوا ہے، ان کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، ایک مصحف میں لکھ لیا جائے۔ اس کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو قرآن پاک کی وحی کو لکھنے کا کام کیا کرتے تھے، ان کو بلایا گیا۔ حضرت ابوبکر، شروع میں تو حضرت ابوبکر نے بھی کہا کہ یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، تو آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی قرآن پاک کو ایک جگہ کرنے کا کام۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ تو اچھا کام ہے، یہ تو بھلا کام ہے، یہ تو ضرورت کا کام ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 16-17 مشورے ایسے دیے کہ جن مشوروں کے مطابق قرآن پاک نازل ہوا، آیتیں نازل ہوئی قرآن پاک۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے،
تو بات مختصر کرتے ہوئے جمع قرآن کا کام ہوا. حضرت ابو بکر کی رائے بھی حضرت عمر کے موافقت میں ہو گئی, اور پھر اس کے بعد حضرت زید بن ثابت کو بھی اعتراض ہوا تو ان کی رائے بھی, ان کا بھی شرح صدر ہو گیا ضرورت کو دیکھتے ہوئے. تو اس طرح سے اس سرزمین پر جہاں قرآن پاک نازل ہوا, جہاں قرآن پاک جمع ہوا, حضرت عثمان نے پھر جو ہے اپنے دور خلافت میں اس قرآن پاک کی اشاعت کا کام کیا. نشر و اشاعت کا کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہ ایک مصحف میں جو لکھا ہوا تھا, ایک جگہ جمع کیا ہوا تھا قرآن, اس کو مختلف نسخوں میں, مختلف مصاحف میں لکھوا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مختلف ممالک میں بھیجا وہ قرآن پاک. تو اس حجاز مقدس میں حضرت نے قرآن کی خدمت انجام دی ہے. یہ حضرت کے لیے, مولانا کے لیے سعادت کی بات ہے. اب جب کہ وہ اس گئے گزرے علاقے میں کشن گنج شہر میں آ کر وہ قرآن پاک کی خدمت انجام دینا چاہ رہے ہیں, تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ مولانا کا تعاون کریں جس طرح سے بھی ہو, دامے درمے سخنے بول کر, مشورہ دے کر, ان کی ضروریات میں حصہ لے کر, جس طرح سے بھی ہو. ماشاءاللہ ہم لوگ بہت دنوں سے آتے ہیں حضرت کے ادارے میں, مولانا کے ادارے میں, اور تقریباً 3-4 سال پہلے ہی میری حاضری ہوئی تھی. یہ ادارہ جو حضرت نے قائم کیا ہے, مولانا اسرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سابق ایم پی تھے, بہت بزرگ شخصیت, ان کے ایما پر یعنی ان کے مشورے پر, ان سے رائے مشورہ کر کے حضرت نے ادارہ قائم کیا. ادارے کی بہت سی خصوصیات ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, جن میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ لکھوایا بھی جاتا ہے. یہ میں نے دیکھا آج نہیں 3 سال پہلے, کہ اگر بچہ الف پڑھ رہا ہے تو الف لکھ بھی رہا ہے, اگر بچہ ABCD پڑھ رہا ہے تو اس کو لکھ بھی رہا ہے, جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ لکھ بھی رہا ہے. تو یہ بہت بڑی طاقت ہے کہ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ رائٹنگ بھی ہو, اور بچوں کو جو پڑھایا جائے وہ لکھوایا بھی جائے. جب تک بچے کو کسی زبان کی اسکرپٹ پر پکڑ نہیں ہوگی اور اس کی لپی اس کو جب تک نہیں آئے گی, تب تک وہ بچہ اس زبان کا ماہر نہیں بن سکتا ہے. ادارے کی بہت سی خصوصیات ہیں ماشاءاللہ, بہت خوشگوار طریقے سے اور بہت ہی اچھے انداز میں یہ ادارہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس طرح کے اداروں کی مزید ضرورت ہے. اور اس پورے کشن گنج میں اس طرح کے ماہرین جو عرب میں خدمت انجام دے کر آئے ہوئے ہیں, اس طرح کے ماہرین اگر ایسے ادارے چلائیں گے تو انشاءاللہ یہ شہر والوں کے لیے, ضلع والوں کے لیے, ہمارے سب کے لیے یہ خیر کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت مولانا الیاس مغلق صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے یہاں آپ لوگوں کے سامنے بلوایا اور چند باتیں کرنے کی ان کو اجازت دی گئی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہی کہیں گے کہ میں بھی بچپن میں قرآن پڑھا تھا, لیکن جب سے میں بچی کو اس ادارے میں ڈالا ہوں, اس کا تاثر ہم بیان نہیں کر سکتے. جب بچی قرآن پڑھتی ہے نا, دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ شاید ہم نے اپنے زندگی میں غلطی کی ہے. یہ غلطی میرے بچے نہ کریں, اور نہ میرے محلے کے بچے, نہ اس شہر کے بچے. ہم تو آپ سب سے یہی اپیل کریں گے کہ سب سے پہلے بنیادی تعلیم میں قرآن کی تعلیم کو اول میں رکھا جائے, اس کے بعد ہی دنیا کی بنیادی تعلیم دی جائے. کیونکہ اگر ہمارا ایمان پکا ہوگا تو میری دنیا سنور جائے گی, اور ہم سوچتے ہیں کہ آنے والی نسل کا نسل بھی سنور جائے گا, اور ہم سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خوشحالی آئے گی. اور ہم سوچیں لوگ اپنے آپ کو بھی عقل مند, خوشحال, مالدار سمجھیں گے. اصل مالیت تو قرآن ہے اور ہمارا ایمان ہی ہے. اگر ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو ہم کسی کے نہیں رہیں گے. اور آج کے اس حالت میں, اور اس حالات میں جو دیش اور ملک کا حالات ہے, دنیا کا حالات ہے, اس کے تناظر میں بھی اپنے آپ کو دیکھیں, ہم اپنے آپ کو بہت کمزور پاتے ہیں. اگر ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو دنیا کے کوئی طاقت ہمیں نہیں ہلا سکتی ہے, نہ ڈھلا سکتی ہے. اس وجہ سے ہم آپ لوگوں سے یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے ظاہر جو آپ کو اچھا لگے, میں نہیں, الیاس مغلق صاحب بہت اچھے ہیں, ہم ان کے سامنے ان کی تعریف نہیں کریں گے, لیکن ان کے جملے اتنے اچھے ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ کیونکہ وہاں ان لوگ کے کچہری مسجد میں ان کی بات ہوتی ہے اکثر. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی نبیہ الکریم. اما بعد, قرآن کریم کی ایک آیت ہے, الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفة الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء.
اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں، چاہے وہ علوم، میں اس کو انگریزی میں نہیں بولنے جاؤں گا ابھی، چاہے وہ علوم ارضیات ہو، علوم بحریات ہو، علوم سماویات ہو، علوم حشریات ہو، جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں ان تمام علوم کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں ہوا ہے، اور ان تمام علوم کے جاننے والوں کو عالم کہا گیا ہے۔ ایک سائنٹسٹ اپنے علم کا عالم ہے، ایک میتھ کا ماہر اپنے علم کا عالم ہے، ایک انجینئر اپنے علم کا عالم ہے، ایک ڈاکٹر اپنے علم کا عالم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ شرعی علم، جس شرعی علم کے ذریعے وہ اللہ کے عرفان تک پہنچ سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک پہنچ سکے، وہ اسلام کی اس حقیقی روح تک پہنچ سکے جس حقیقی روح کو حاصل کرنے کے بعد ایک ایمانی لذت حاصل ہو جاتی ہے، ایک مزہ سا آنے لگتا ہے، ایک سرور کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ دنیا کے خوف سے بے خبر ہوتا ہے، وہ کسی طرح کا غم اگر لاحق ہوتا ہے تو وہ رجوع الی اللہ ہوتا ہے، وہ مطمئن رہتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو ایک علم ہے، اگر وہ علم بھی حاصل ہو جائے تو پھر ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری میں کامیاب، انجینئر اپنی انجینئرنگ میں کامیاب، سائنٹسٹ اپنے سائنس کے فن میں کامیاب، اور ایک مولانا اپنے علم میں کامیاب۔ حضرت مولانا الیاس مخلص صاحب دامت برکاتہ عالیہ، حضرت نے جیسا کہ مولانا آفتاب اظہر صدیقی صاحب نے ابھی حضرت کا تعارف کرایا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی تعلیم و تعلم میں گزارا، اور پھر جب وہ یہاں تشریف لائے اور کشن گنج مسلم اکثریتی علاقہ 16 لاکھ مسلمان، 8 لاکھ یہاں پر خواتین ہیں، 8 لاکھ مرد ہیں، ہم لوگ روتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ تکلیف میں بات کرتے ہیں۔ حضرات مولانا کا مشن ہے کالج قائم ہو، انہوں نے مساجد میں اعلان کیا، انہوں نے کہا میں زمین دینے کے لیے تیار ہوں، آپ لوگ آئیے۔ ایک کالج ہے ہمارے پاس، یہ مارواڑی کالج، اور وہاں پر تعلیم کا کیا نظام ہے، دیگر اور کالجز ہیں تو وہ معیاری نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، اور آپ سبھی حضرات بالکل باخبر لوگ ہیں، لبرل اور آزاد خیال لوگوں کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ مولانا کا مشن ہے کہ مدرسے کے نام پر اسکول چلائیے، اسکول کے نام پر جو مدرسے چل رہے ہیں کہ ہمارے یہاں دینی تعلیم کا بہترین نظام ہے، آپ اندر داخل ہوئیے۔ ایک مولانا صاحب کو انہوں نے رکھ لیا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی صحیح طریقے سے بچوں کی ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے، نورانی قاعدہ کیا پڑھائیں گے، وہ کسی طریقے سے ہو رہی ہے۔ ایک نظام چاہیے ہمیں اپنی بچیوں کی اس وقت حفاظت کرنی۔ بزرگوں ایک سروے ہوا ڈاکٹر صاحب، کیا کہتے ہیں کہ 7 لاکھ بچیوں نے اپلیکیشن کیا ہے کہ میرا نام فریدہ ہے، میرا نام حمیدہ ہے، میرا نام فاطمہ ہے، میری شادی غیر مسلم بچوں سے، غیر مسلم لڑکوں سے ہو گئی ہے، اس لیے میں اپلیکیشن ڈالتا ہوں کہ میرا نام گیتا رکھ دیا جائے، سیتا رکھ دیا جائے۔ یعنی ہمارے 7 لاکھ بچیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ مولانا اس درد میں ہے کہ یہ جو یہاں پر ہماری بچیاں جو آپ پڑھنے جا رہی ہیں، اس کے لیے کیا کوئی سسٹم ہم یہاں کے 16 لاکھ مسلمان کوئی سسٹم کھڑا نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمت، اور اگر یہاں سے نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے ہوگا؟ کشن گنج میں ہے ہم، پورے ہندوستان کی نگاہ کشن گنج کی طرف ہے، لہذا بزرگوں مولانا کا ساتھ دیجیے۔ میں بھی مولانا کے ساتھ کبھی
کبھی ایسا لگتا ہے کہ گستاخی نہ ہو جائے مولانا کی، کبھی اس طرح ہم لوگ مولانا کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور کبھی درد میں رہ کر کے کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا طریقہ کار کھڑا ہو جائے کہ اس کے ذریعے یہاں پر جو ایک تشنگی باقی ہے، ایک پیاس باقی ہے، اس پیاس کے بجھانے کا ایک، اگر ہم تالاب نہیں بنا سکتے ہیں تو ایک کنواں ہی بنا لیں، جہاں سے جس کے ذریعے ہم لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا سکے، جس پیغام کے ذریعے ہمارے نسلوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس کام کو لے کر کے ہمارے بہت ہی محترم حضرت مولانا الیاس مخلص صاحب دامت برکاتہم العالیہ کھڑے ہیں۔ میں دام جرم قدم سخن حضرت کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ تا حیات ساتھ رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارادہ لے کر، عزم لے کر کھڑا ہو کہ آج بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے، آپ کے بچے حافظ قرآن بھی ہو، عالم دین بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، گریجویٹ بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، عالم دین بھی ہو، اور انجینئر بھی ہو، گریجویٹ بھی ہو، اور ہمارے بچے عالم اور مفتی بھی ہو اور وہ ایڈوکیٹ بھی بنے۔ کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہم ایک فرائض نامہ جب جاتے ہیں وہاں بنانے کے لیے، یہ حضرات تو بڑے اونچے درجے کے ہیں، لیکن چھوٹے وکیلوں کے پاس 10 وکیل کے پاس گھومنے کے بعد بھی وہ اپنے انڈین لا سے صرف بتا سکتے ہیں، مسلم پرسنل لا کے لا سے نہیں بتا سکتے کہ کیسے فرائض بننا چاہیے، بہت مشکل سے ملتے۔ تو ہمارے بچے وکیل بھی بنے اور عالم مفتی بھی بنے، ہمارے بچے عالم بھی بنے، گریجویٹ بھی بنے۔ کیا ہمارا کوئی ارادہ غلط تو نہیں ہے؟ یہ معاف کیجیے گا، یاد آ گئی بات، کرناٹکا میں ابھی جو حجاب کے موضوع پہ 2 سال پہلے ہنگامہ رہا، اس سلسلے میں میرا بھی سفر ہوا، کیونکہ میں جمعیت علماء کے مسلم سے کام کر رہا ہوں۔ آنے کے بعد میں پریشان ہو گیا، رات اور دن بے قرار رہا میں کہ وہاں ساؤتھ کے اسٹیٹوں میں تو یہ ہے کہ اگر سرکاری اسکول میں ایڈمیشن نہیں مل جائے تو ان کے گلی گلی پرائیویٹ اسکول اور کالجز موجود ہیں، پرائیویٹ مسلمانوں کی، وہ تو وہاں اپنے علم کی تشنگی بجھا لیں گے۔ لیکن ہمارے کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں پہلا اسکول قائم کیا حضرت مولانا اشعری حق صاحب نے، وہ تارا باری میں، جو کشن گنج سے کافی دور 30 کلومیٹر تھے، انہوں نے تو قائم کیا، لیکن آج تک ہمیں چاہیے تھا کہ 10 مسلم گرلز ہائی اسکول بن جاتا، لیکن کسی نے نہیں بنایا۔ میں نے کہا کہ 16 لاکھ کی مسلمانوں کی آبادی میں ایک بھی مسلم گرلز انٹر کالج نہیں ہے، افسوس کا مقام ہے۔ 16 لاکھ کی مسلم آبادی میں ڈگری کالج تو دور کی بات ہے، ہائی اسکول اور انٹر کالج تک نہیں ہے۔